ملا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب معارج النبوت کی 3 جلد کے آخری صفحے پر ایک بڑی خوبصورت روایت لکھتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک یہودی عالم، بھائی توجہ چاہوں گا، آپ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم مدینے کے اندر رہتا ہے، بہت بڑی اس نے لائبریری بنائی ہوئی ہے، تمام آسمانی کتابوں کا عالم ہے، صرف تورات کا نہیں، تورات کا بھی، زبور کا بھی اور انجیل کا بھی عالم ہے، بہت بڑی اس نے لائبریری بنائی ہوئی ہے۔ اس کا ایک نوجوان بیٹا ہے جس کو اللہ نے بڑا حسین و جمیل بنایا ہے، بیٹے کو بڑے نازوں سے اس نے پالا، بڑی محبتوں سے پالا، بڑا پیار کرتا ہے وہ بیٹے سے۔ ایک دن لائبریری میں بیٹھ کر وہ اپنا مطالعہ کر رہا ہے، اتنے میں اس کا بیٹا لائبریری میں داخل ہوا، کتابوں پر نظر دہراتے دہراتے ایک کونے میں اس کی نظر پڑی، دیکھا کہ ایک چھوٹی سی ڈبیا رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر سونے کی تاریں لپٹی ہوئی ہے۔ بیٹا گیا، اس نے جا کر وہ ڈبیا اٹھائی اور باپ سے پوچھنے لگا، بابا اس ڈبیا کے اندر کیا ہے؟ جب اس یہودی عالم نے دیکھا کہ وہ ڈبیا اس نے اٹھا لی تو اس نے وہ ڈبیا غصے میں چھین کر کہنے لگا کہ یہ تیرے کام کی چیز نہیں، غصے سے چھین کر ڈبیا واپس رکھی اور اپنے بیٹے کو دھکا مار کے لائبریری سے باہر نکال دیا۔ بیٹے کو بڑا تعجب ہوا کہ میرے باپ نے آج تک میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی، بڑا پیار کرتا ہے، آج اس نے ڈبیا چھینی اور دھکا مار کے مجھے لائبریری سے باہر نکال دیا، آخر اس ڈبیا میں ایسا ہے کیا؟ بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، دل کو ٹچ کر گئی، روح کو زخمی کر گئی کہ باپ نے میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں اپنایا۔ وقت گزرتا گیا، موقع پا کر جب اس نوجوان نے دیکھا کہ باپ محو خواب ہے، بستر استراحت پر آرام کر رہا ہے، تو موقع پا کر وہ لائبریری میں داخل ہوا اور اس نے وہ ڈبیا اٹھائی اور اس سے تاریں اتارنا شروع کر دی، تاریں کھلتی گئیں، ڈبیا کا ڈھکن ڈھیلا ہوتا گیا، اندر سے نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ جاگ کر بلند آواز سے کہو۔ علی بھائی بتا رہے ہیں کہ بجلی کم ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ مائک جو ہے نا یہ گلا کھینچ رہا ہے، اس نے میرا گلا بٹھا دیا ہے، اس لیے میں اس انداز میں نہیں بول پا رہا ہوں، لیکن پھر بھی میں کوشش کر رہا ہوں، ذرا بلند آواز سے سبحان اللہ کہو۔ حضرات گرامی، اس نوجوان نے ڈبیا کا ڈھکن کھولا، اندر سے نور کی شعائیں نکلنے لگیں، جاگ کر ذرا بلند آواز سے بولو، اندر سے نور کی شعائیں نکلنے لگی۔ جب اس نے ڈبیا کا ڈھکن اٹھایا، رب کعبہ کی قسم ہے، ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں لوگوں، جب ڈبیا کا ڈھکن اٹھا پورا کمرہ نور علی نور ہو جاتا ہے، سارا کمرہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ اس نے ڈبیا کا ڈھکن کھولا، اندر سے دیکھا ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے، اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اس کو کھولا، اس کے اوپر دیکھا کیا لکھا ہوا ہے، سب سے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ لکھا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا، دیکھتے ہی نام محمد کی عظمت اس کے دل میں بیٹھ گئی، محبت دل پر اثر کر گئی، نام محمد کو چوم کر آنکھوں سے لگایا، اب غور کر کے پڑھنے لگا، کاغذ کے نیچے لکھا ہوا ہے یہ میرے پیغمبر کا نام ہے، میرا پیغمبر آخر میں دنیا میں آئے گا،
اس کی شان یہ ہوگی، اس کا مقام یہ ہوگا، اس کا مرتبہ یہ ہوگا، اس کو حسین و جمیل صورت عطا فرمائیں گے، کائنات میں بے مثل و بے مثال اس کو سیرت و صورت عطا فرمائیں گے، اس کی آنکھیں بہت پیاری ہوں گی، اس کے بالوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہوگا، اس کے سینے کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہوگا، اس کے ہاتھوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں ہوگا، گویا کہ میرے مصطفیٰ کا ایک ایک اس کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ سب سے نرالی شانوں کا مالک بن کے آئے گا۔ جب اس نے پڑھا نا، جب اس نے پڑھا، دل میں محبت نے ایسا اثر کیا کہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا۔ بلند آواز سے کہو ذرا، بے ہوش ہو گیا، زمین پر گرا، چیخ کی آواز والدہ نے سنی، دوسرے کمرے سے دوڑتی ہوئی آئی، بھائی معاملہ کیا ہو گیا؟ دوڑتی ہوئی آئی، دیکھا کہ نوجوان بیٹا بے ہوش پڑا، اس کو اٹھا کر والدہ بھی رونے لگی، اتنے میں وہ یہودی عالم آ گیا۔ جب اس نے نوجوان بیٹے کو تڑپتا دیکھا، زمین پر پڑا ہوا بے ہوشی کی حالت میں، اس نے اٹھایا، گود میں رکھا، چہرے پر پانی ڈالنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو ہوش آیا، باپ خوش ہوا کہ میرے بیٹے کو ہوش آ گیا، مگر بیٹا آنکھیں کھولتے ہی غصے سے بڑک اٹھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، ابا آج تک تو نے کوئی بات مجھ سے چھپائی نہیں، یہ بتا یہ پیغمبر آخر الزمان کا ذکر تو نے مجھ سے کیوں چھپایا ہے؟ یہ بات مجھے کیوں نہیں بتائی؟ یہ بات حق بات تو نے مجھ سے چھپا کے رکھی۔ جب باپ نے یہ سنا تو غصے میں آ گیا، تھپڑ مارنے لگا، بالوں سے پکڑ کر زمین پر لٹا دیا، اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ اس ڈبیا کو نہیں کھولنا، تو نے پھر کیوں کھولا؟ اس نے کہا ابا اب تو کھول ہی لیا، صرف کھولا ہی نہیں، محمد کا دیوانہ بھی بن چکا ہوں، دیوانہ بھی بن چکا، اب میں انہی کی طرف جاؤں گا، انہی کی شریعت پر جاؤں گا، انہی کے دین پر جاؤں گا۔ باپ مارنے لگا، اتنے میں دائیں بائیں سے پڑوسی بھی آ گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، کعب بن اشرف آ گیا، ابو لبابہ آ گیا، سارے اکٹھے ہو گئے، بڑے بڑے یہودی عالم آ گئے، بھائی کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا ماروں نہ تو اور کیا کروں، اس نے کام ہی ایسا کیا۔ انہوں نے کہا کیا کام کر دیا؟ کہنے لگا یہ ہمارا دین چھوڑ کے محمد کے دین پر جانے لگا ہے۔ انہوں نے بڑا سمجھایا، نوجوان نہیں مانا، نوجوان نہیں مانا، بڑا سمجھایا انہوں نے، نہیں مانا۔ آخر کعب بن اشرف نے، اس کے باپ جلبیب نام تھا اس کا، یہودی عالم کا، اس کو سائیڈ پر کر کے سمجھایا کہ اس کو نہ مارو، جوان بچہ ہے، باغی ہو جائے گا، اس طرح کرو کہ اس کو قید میں ڈال دو، یہ جو مخملی لباس پہنا ہوا ہے اس نے نا نرم ریشم کا، یہ اتار دو اس سے، اس کو اعلیٰ اعلیٰ جو کھانے دیتے ہو نا وہ بھی اس سے چھین لو، اس کو قید میں بند کر دو، جب یہ مشقتیں مصیبتیں اٹھائے گا نا تو اس کو عیش و آرام کی زندگی یاد آئے گی، پھر یہ خود محمد کا دین چھوڑ کر واپس اپنے دین پر آ جائے گا۔ اس کے باپ جلبیب نے ایسا ہی کیا، ایسے ہی کیا، اپنے نوجوان بیٹے کو ٹاٹ کا لباس پہنا کر قید میں ڈال دیا، جو کی سوکھی روٹی دیتا رہا، کھاری پانی دیتا رہا کئی دن تک۔ اچھا 3 دن کے بعد ملا معین الدین کاشفی نے لکھا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں 3 دن بعد جو کی سوکھی روٹی دے کر واپس آ جاتا۔ کئی دن وہ قید میں رہا، کئی دنوں کے بعد باپ دیکھنے گیا کہ دیکھوں کیا حالت ہے، جا کر دیکھا تو مدہوش پڑا ہوا ہے، لاغر ہے، جسم پر کمزوری ہے، بالوں سے پکڑ کر سر اوپر کیا۔ باپ کہنے لگا بیٹا اب سنا، عشق کا بھوت اترا یا نہیں اترا؟ عشق کا بھوت آئے، اس نے یوں آنکھ اٹھائی نہ تو پتہ ہے کیا کہا، عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، یارو لگ جان پھر نہیں بجھائیاں جاندیاں، بولو عشق دیاں اگاں نہیں لائیاں جاندیاں، سارے مل کے بولو، جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا میرے ساتھ مل کے پڑھ لو، عشق دیاں اگاں نہیں لایا جاندیاں،
لگ جان پھر نہیں بجایا جا دیا بولو بولو عشق دیا اگا نہیں ہو لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجایا جا دیا وہ آخر تک میرے نبی کے غلام اپنے ہاتھوں کو چادروں سے باہر نکالو اپنے ہاتھوں کو فضا کے اندر بلند کرو اللہ کرے آپ کے دل کے اندر بھی میرے نبی کی عشق کی چنگاری بڑھ جائے آپ کے دل کے اندر میرے مصطفیٰ کی محبت اپنا گھر بنا جائے مل کے ذرا پڑھ لو عشق دیا اکا نہیں ہو لایا جا لگ جان پھر نہیں بجایا جا دیا بولو بولو عشق دیا اگا نہیں ہو لایا جا دیا لگ جان عرض کرنے لگا بابا رب کعبہ کی قسم ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے اگر میں چاہوں تو چاہ کر بھی محمد کی محبت کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتا باپ نے پھر سر سے پکڑ کر زمین پر مارا دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا چونکی سوکی روٹی رکھ دی وقت گزرتا گیا بھوک کے مارے بڑا برا حال ہے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے مولا اگر تو بن دیکھے محمد کی محبت کو میرے دل میں بسا سکتا ہے تو مولا تو اسی محمد کے صدقے میں میری اس جو کی سوکی روٹی کو بھی تازہ بنا سکتا ہے کھاری پانی کو بھی میٹھا بنا سکتا ہے لوگوں رب کعبہ کی قسم ہے ملا معین الدین کاشفی فرماتے ہیں دعا کرنے کی دیر تھی اللہ نے روٹی کو بھی تازہ بنا دیا پانی کو بھی میٹھا بنا دیا مل کے ذرا پھر پڑھ لو عشق دیا اگا نہیں ہو لایا جا دیا لگ جان پھر نہیں بجایا جا دیا بولو بولو عشق دیا اگا نہیں ہو دیا لگ جان پھر نہیں بجایا جا دیا وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا وقت گزرتا گیا قید کے اندر بند ہے ادھر سے میرے آقا جناب رحمت للعالمین نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کر کے مدینہ کی طرف روانگی کا سفر اختیار کیا ادھر سے جناب والا بات پھیل گئی ہر طرف بات پھیل گئی کہ محمد ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لانے والے ہیں دوستو ہر طرف محمد کی آمد کا ذکر ہونے لگا محمد کی ہجرت کا ذکر ہونے لگا اب یہودی عالم جلبیب پریشان ہو گیا اب کیا بنے گا وہی کام ہوا جس سے میں ڈرتا تھا محمد اب تو مدینے آنے لگا ہے عزیزان محترم اس نے اپنے غلاموں کو بلایا اپنے خادموں کو بلا کر کہنے لگا اے میرے غلاموں میں تمہیں آزاد کر دوں گا منہ مانگی قیمت دوں گا میرا ایک کام کر لو غلام کہنے لگے بات کیا ہے کہنے لگا بات یہ ہے میرا یہ نوجوان بیٹا محمد کی محبت میں پاگل ہو چکا ہے میں تمہیں آزاد کر دوں گا اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو اس کے دل سے محمد کی محبت کو نکالنے میں اگر تم کامیاب ہو جاتے ہو میں تمہیں دولت سے بھی مالا مال کر دوں گا تمہیں آزاد بھی کر دوں گا عزیزان محترم ذرا توجہ چاہوں گا غلاموں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اب مدینہ شریف سے 80 میل دور لے گئے 80 میل دور لے گئے 80 میل دور لے گئے پیڑیاں ڈال دی ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی جسم پر ٹاٹ کا لباس پہنا دیا روانہ کر دیا مسیح مدینہ سے 80 میل دور لے جانے کے لیے رستے میں گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے جسم کے اوپر سے چمڑا بھی زخمی ہو گیا جسم سے خون بھی نکلنے لگا 80 میل دور لے جا کر اس کو ایک غار کے اندر بند کر دیا رات کو بھی اذیتیں دیتے دن کو بکریاں چرواتے تپتے ہوئے صحرا کے اندر گھسیٹتے آخرکار میرے آقا جناب رحمت للعالمین مدینہ شریف پہنچ گئے ادھر میرے آقا مدینہ پہنچے میرے آقا کی
خوشبو ہوا میں معلق ہو کر ہوا کے جھونکوں میں مکس ہو کر اس طرف کا راستہ اختیار کرتی ہے. اس نوجوان کو قید میں ڈالا ہوا ہے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہیں, بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. عزیزان محترم, مگر معاملہ کچھ عجیب ہے. عشق دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, چنگاری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. علامہ معین الدین کاشفی فرماتے ہیں جب مدینہ شریف سے ہوا کے جھونکے مدینہ سے 80 میل دور آئے, پتہ چلا کہ حضور مدینہ شریف تشریف لے آئے ہیں. اب اس کا عشق بڑھتا گیا, تڑپ بڑھتی گئی, تڑپ بڑھتی گئی. مدینے کی طرف منہ کر کے گویا کہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. مل کے ذرا پڑھ لو. ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے, وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے, حضور تشریف لا رہے ہیں. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈائے ہوئے, مگر عشق ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. بھائی جو جاگ رہے ہو ذرا بلند آواز سے کہو, مجھے لگتا ہے تھک گئے. جسم زخموں سے چور چور ہے, دل میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری بڑک رہی ہے. بوسے دینے لگا. حضرت عمار بن واصلہ نے دور کر کے کہا یہ تو کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے تو محمد کو نہیں دیکھا, ان آنکھوں نے دیکھا ہے, سو میں چاہتا ہوں ان آنکھوں کو بوسہ دے لوں تاکہ میرے اندر جو عشق کی چنگاری بڑک رہی ہے اس کو تھوڑا سا سکون ہی مل جائے. حضرت عمار بن واصلہ نے بازو سے پکڑا, فرمایا منزل پر پہنچ گیا, تجھے تیری منزل پر پہنچا دوں. ادھر جناب والا یہ عاشق, یہ مجنون, یہ دیوانہ در مصطفیٰ پر پہنچا. ادھر سے میرے رب نے جناب جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل کو بھیجا, جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل جاؤ میرے نبی کو میرا سلام دے کراؤ, میرے نبی کو میرا پیغام دے کر آؤ. یا اللہ کیا پیغام ہے؟ فرمایا جا کر میرے نبی سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب, یہ جو تیری بارگاہ میں بندہ آیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں, اس نے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڑی مصیبتوں کا سامنا کیا, بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں. اللہ اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب اس بندے کو, اس نوجوان کو اپنا خاص یار بنا لو. میرے کریم نبی کے غلاموں, رب کا پیغام لے کر جناب جبرائیل آئے. ادھر سے حضرت عمار بن واصلہ اس نوجوان کو لے کر در مصطفیٰ پر پہنچا. میرے مصطفیٰ اندر سے جلدی جلدی باہر آنے لگے. او نوجوان قربان جاؤں تیرے جذبہ عشق پر, اتنا جذبہ ایمان ہے, اتنا جذبہ محبت ہے کہ تیرے استقبال کے لیے خود نبیوں کا سردار آ رہا ہے. تیرے
استقبال کے لیے خود نبیوں کا سردار آ رہا ہے. حضور آگے آئے, آگے آ کر سینے سے لگایا, فرمایا نوجوان کہاں سے آئے؟ عرض کیا آقا میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس لیے آپ کے پیچھے آیا. کلمہ پڑھایا میرے مصطفیٰ نے, اپنے غلاموں میں شامل فرمایا. سلطان باہو نے اس کا ترجمہ کر دیا کہ اس نوجوان نے میرے مصطفیٰ کے چہرے پر اپنی نظروں کو جما لیا. صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں, ابو بکر کھڑے ہیں, عمر کھڑے ہیں, صحابہ دیکھ رہے ہیں, اس نے نظریں جمائی ہوئی ہیں چہرہ مصطفیٰ پر. بھائی اس دیوانے کو اور کیا چاہیے جس کو اتنی مصیبتوں کے بعد محبوب کا چہرہ نظر آ جائے؟ پھر اس نے نظریں تو نہیں ہٹانی نا. اے تن میرا چشمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھ نہ رہ جاؤں. لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کا سلطان باہو فرماتے ہیں اے تن میرا چشمہ ہوئے, یہ سارا جسم میرا آنکھیں بن جائیں, سارے جسم سے محبوب کا چہرہ دیکھوں پھر بھی سکون نہیں آتا. میرے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کے نیچے لکھ لکھ آنکھیں بن جائیں, ایک بال کے نیچے لکھ لکھ آنکھیں بن جائیں, ہر آنکھ سے لاکھ لاکھ مرتبہ محبوب کا چہرہ دیکھو. لوں دے منڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کا اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے, میں ہور کدے ول بجاؤں. مرشد دا دیدار بے باہو مینوں لکھ کروڑا جان